کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ ہماری تو نمازیں اس لائق نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اس بارے میں سوچیں گے کیا؟ ہم تو اس طرح سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہمیں نماز اپنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو کیا اچھی لگے گی۔ جبکہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور ایک پوری حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے نے میری فضیلت اور بڑائی کو بیان کیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اور فرشتوں سے فخر کے طور پہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا فخر کرتا ہے۔ یہ کیوں فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اے پروردگار عالم قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ زمین میں فساد کریں گے؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ اور فساد کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ میرے بندے فتنہ اور فساد کریں گے، لیکن میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دیکھو تم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو یہی وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے ان سے ایک پوری قوم چلے گی تو وہ اللہ تیری نافرمانی کرے گی، لیکن دیکھو یہ اس بندے کو یہ میرے سامنے کیسے سجدے میں پڑا ہوا ہے، دیکھو یہ کیسے میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی بندہ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میری کیسی تحلیل کر رہا ہے، دیکھو میری کن الفاظ سے یہ تعریف کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے اور بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس حالت میں کہ اپنے بندے کو اپنے سامنے سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کی ادا سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز تم اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو پھر یہ گمان کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو کم سے کم ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھو کہ اگر کوئی مالک جس کے یہاں کوئی مزدور آدمی مستری انسان اس کا گھر بنا رہا ہے اور مالک سامنے کھڑا ہو تو وہ مزدور اور مستری کس طرح سے کام کرے گا؟ بڑے ہی اچھے انداز میں، بہت فاسٹ کام کرے گا، بہت صاف ستھرا کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھیں اور اگر ہمارا یہ گمان ہو کہ بھائی ہمارا اللہ ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ میں دیکھ رہا ہے، ہم تو بس ایسے ہی لگے ہوئے رہتے، ہم گمان ہی ہمارا نہیں جاتا ہے کہ ہمارا اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا یقین ہو جائے دل کے اندر تو ہماری نماز میں اتنی کوتاہی نہیں ہوگی۔ بہرحال جب بندہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں سر رکھتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہ پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، جو بڑی عظمت والا ہے، جو بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ میرا رب پاک ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرا بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے، یہ جو بھی سوال کرتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، نفل کی کثرت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کسی وجہ سے اس کی دعا کو فی الفور قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، کچھ مصلحت سے کچھ دیر کے بعد کرتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔